اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں عبدالمجید بٹ گورنمنٹ UPS مشکجال بحثیت ٹیچر کام کر رہا ہوں، کلاس 5 سبجیکٹ اردو۔ پیارے بچوں، ہمارا سبق ہے دوستی، اس کا چوتھا حصہ ہے آج۔ پیارے بچوں، کل بھی ہم نے یہ پڑھا، آج انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے یہ سبق۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا۔ پیارے بچوں، جب کل احمد نے ندیم کا ہاتھ چھوڑا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ جب پیارے بچوں ندیم نے ریچھ کو دیکھا، وہ اس کی طرف آ رہا تھا، ندیم کی طرف آ رہا تھا، تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، بے بسی ہو کر کہا احمد سے، احمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ اس نے احمد سے پکارتے ہوئے کہا اپنی بے بسی سے، احمد مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ اور چلاتے چلاتے احمد کو کہا۔ احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ احمد، چونکہ بچوں احمد پیڑ پر تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ ندیم کتنا بے بس ہوا ہے، خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ندیم کو گھبراہٹ میں کچھ نہ سوچا، وہ زمین پر لٹک گئی۔ جب ندیم کے دماغ میں کچھ نہیں آیا، وہ زمین پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کر کے اپنے سانسیں روک لی، ایسا لگ رہا تھا جیسا وہ مردہ ہو۔ پیارے بچوں، اس نے بالکل اپنے آنکھیں بند کر لی اور اپنے سانسیں روک لی۔ پیارے بچوں، ایسا لگ رہا تھا کہ ندیم شاید مر چکا ہے۔ ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے اسے سونکھا اور آگے بڑھ گیا۔ پیارے بچوں، جب ریچھ اس کے قریب آیا اور ایک لمحے کے لیے اس نے اس کو سونکھا، اور جب اس کو بھی پتہ چلا شاید یہ مر چکا ہے، وہ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے دیکھا کہ وہ ریچھ جا چکا ہے۔ جب ندیم نے اپنے آنکھیں کھول لی، اس نے دیکھا ریچھ جا چکا ہے۔ اس کی جان میں جان آئی۔ پیارے بچوں، جب ندیم نے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے، اس کی جان میں اب جان آ گئی، خوش ہو گئے، شاید اب میں بچ گیا۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے، کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ پیارے بچوں، اس نے اپنے کپڑے اٹھا کر صاف کیا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد کی بے وفائی سے اس کو بہت ہی دکھ ہوا۔ پیارے بچوں، اس کو یہ بالکل توقع نہیں تھی کہ کسی بھی وقت میرے اوپر مصیبت آ جائے گا تو
مجھے یہ اکیلا چھوڑے گا۔ احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ ریچھ کے بچ گیا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم مسکرا کر بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ احمد نے بھی جب دیکھا پیارے بچوں کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے آیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے ندیم آپ بچ گئے، مگر مجھے ایک چیز بتاؤ تو تمہارے کان میں ریچھ کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم نے مسکرا کر بولا، ریچھ مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے، کیونکہ اس نے اس لیے کہا کہ یہ بات اس کو سمجھ آئے کہ اس وقت مصیبت کی گھڑی تھی تو آپ پیڑ پر چڑھ گئے، میرا ساتھ نہیں دیا۔ باقی وسلام۔